शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। Most common meaning of parliament refers to a country's legislative law-making body. England's parliament is very famous. The word comes in part from the French verb parler, which means to speak, which makes sense, since this group of people assemble to talk about law and issues. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. میں مسز حفصہ غفار، سینئر ٹیچر، مطالعہ پاکستان ڈویژنل پبلک اسکول روئنٹر کالج چیچا وطنی ڈسٹرکٹ ساہیوال سے مخاطب ہوں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل ہم سال دوم کی مطالعہ پاکستان کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں پہلے 4 ابواب کے لیکچرز مکمل ہو چکے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ نے وہ تمام لیکچرز اب تک سن بھی لیے ہوں گے۔ آج ہم اس کا 5واں باب کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا لیکچر پہلے یعنی جو ہم ابھی تک جتنے ٹاپکس پڑھ چکے ہیں ان سے ذرا مختلف ہے، کیونکہ پہلے ہم نے اگر پاکستان کا جغرافیہ دیکھیں تو وہ بھی ہم چھوٹی کلاسز میں بھی پڑھا، 9th 10th میں بھی آپ پاکستان کے جغرافیہ زمین اور ماحول کا ایک چیپٹر پڑھ چکے ہیں۔ اسی طرح اگر پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو وہ بھی ہم ساری باتیں وہی تھیں۔ قائد اعظم کے 14 نکات ہیں، میثاق لکھنؤ ہے، کابینہ مشن ہے، 1945-46 کے انتخابات ہیں، قرارداد پاکستان ہے یا قرارداد مقاصد ہے۔ اسی طرح دساتیر 1962، 56 اور 73 کے اسلامی دفعات، یہ وہ باتیں چیزیں جو ہم پہلے کہیں نہ کہیں سن چکے، کہیں نہ کہیں پڑھ چکے، بہت تفصیل سے نہیں تو کوئی مختصراً ضرور ہماری نظروں سے گزری ہو۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے یہ ذرا مختلف ہے۔ پاکستان کے وفاقی جو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا حکومتی ڈھانچہ اور اس کے ادارے جو چیپٹر ہے ہمارا 5واں، اس میں یقین کریں کہ جب کتاب کو آپ کی کو دیکھا، اس چیپٹر کو پڑھا تو ایک دفعہ تو میرا بھی سر چکرا گیا۔ ایسے لگا کہ جیسے ٹاپک نے دماغ کا بالکل دہی بنا دیا۔ اسٹوڈنٹس کہتے ہیں ٹیچر مطالعہ پاکستان بہت مشکل سبجیکٹ ہے، نہیں سمجھ آتا، رٹا لگانا پڑتا ہے۔ وجہ کیا ہے، کیوں نہیں سمجھ آتا؟ یا تو یہی بات ہے کہ ہماری اس میں بچوں کی صحیح سے بنیاد نہیں بنی، یا بچے اس کو مکمل وقت نہیں دے پاتے، کوئی نہ کوئی تو وجوہات ہیں نا۔ کہ اسی طرح ہے نا کہ جیسے اب ایک بچے نے KG Prep 1 تو پاس کی نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ 8ویں کے امتحان میں بیٹھ جائے تو وہ پھر اسی طرح ہی ہوتا ہے نا کہ اب آپ اگر بیس ہی نہیں پتہ ہے، بیسک چیزیں نہیں پتہ تو پھر آگے کیسے چلیں گے۔ یہ اسٹوڈنٹس، آج کے اس لیکچر میں جو آج ٹاپک میں آپ کو پڑھانے جا رہی ہوں، میرا آپ سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ اگر آپ آج کا لیکچر سنیں گے تو آپ کو مطالعہ پاکستان مشکل نہیں لگے، کیونکہ آج کا ٹاپک آپ کی کتاب کا یہ چیپٹر بالکل مختلف بھی ہے اور ذرا ڈفرینٹ بھی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ آپ نے پہلے نہیں پڑھا ہوگا۔ پارلیمنٹ کے بارے میں، وفاقی نظام حکومت کے بارے میں اور پارلیمانی نظام حکومت کے بارے میں، صدر، وزیر اعظم، یعنی ان سب چیزوں کے بارے میں، حکومت اور حکومتی اداروں کے بارے میں، حکومتی ڈھانچے کے بارے میں ہم مطالعہ کریں گے۔ یہاں ڈھانچے سے مراد وہ ڈھانچہ نہیں ہے جو یہاں سے 22 کلومیٹر دور ہڑپا میں جو ایک میوزیم میں اسکیلٹن پڑا ہوا ہے، یا ڈاکٹرز جو ہیں وہ اپنے جو وہ والا اسکیلٹن نہیں ہے ڈاکٹروں والا، بلکہ یہ ذرا مختلف ڈھانچہ ہے، یہ حکومتی ڈھانچہ ہے جس کا ہم مطالعہ کریں گے۔ اور انشاءاللہ آپ کا فیڈ بیک مجھے بتائے گا اس لیکچر کے بعد کہ آپ کو یہ لیکچر کتنا سمجھ آیا ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ لیکچر کو آسان طریقے سے آپ کو سمجھائیں اور ایک ایک لفظ کی وضاحت کریں، ایک ایک پوائنٹ کی، ایک ایک بات کی، ایک ایک لائن کی، تاکہ آپ سمجھیں بات کو، کانسیپٹ آپ کا کلیئر ہو، انڈرسٹینڈنگ ہو، پھر آپ اس کو یاد کریں، نہ کہ اس کو رٹا لگائیں، اس کو بار بار ریپیٹ کریں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، پارلیمان لفظ پرانا ہے، فرینچ زبان میں اس کو پارلر، اب یہاں پہ بھی مراد وہ والا پارلر نہیں ہے جس میں خواتین اپنا وہ بناؤ سنگھار اور میک اپ کے لیے جاتی ہیں،
ब्यूटी पार्लर नहीं है। तो ये पार्लिमान, बाद में इसको फिर कहा गया, जो ब्रिटिश पार्लिमान थी ना, दैट इज़ कॉल्ड द मदर पार्लियामेंट। सबसे इसको तमाम पार्लिमान की माँ कहा जाता है। तो वहीं से ये पार्लिमानी निज़ाम आज के दौर का सबसे कामयाब तरीन निज़ाम हुकूमत पार्लिमानी निज़ाम दुनिया में सबसे ज़्यादा भी है, ज़्यादा ममालिक में भी है और कामयाब भी है। तो इंशाल्लाह अब आज के लेक्चर में मैं आपको इसी की वजाहत करूँगी और आपका इंशाल्लाह मुझे आज का फ़ीडबैक आपने मुझे ज़रूर देना है लेक्चर सुनने के बाद और बताना है कि आपको ये लेक्चर समझ आया है। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा कि 1956, 1962 और 1973 3 आइन पाकिस्तान में अभी तक बने और अल्हम्दुलिल्लाह यानी पहला आइन तो दो साल भी, बस 2 साल ही चला, दूसरा भी 6 साल, जो 62 का आइन था वो भी 6 साल के अरसे तक ही चला। लेकिन जो तीसरा आइन जो 1973 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बनाया वो अल्हम्दुलिल्लाह आज 46-47 साल हो गए हैं, वो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह नाफिज़ुल अमल है। अब उसी आइन के मुताबिक ही हम देखेंगे कि पाकिस्तान का निज़ाम हुकूमत कैसा है, पाकिस्तान का हुकूमती ढांचा कैसा है। तो सबसे पहले तो समझना ये है कि हुकूमती ढांचा है क्या, स्टेट स्ट्रक्चर किससे कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपकी किताब में पहली लाइन में ये इस सबक लिखा है कि पाकिस्तान एक वफाकी पार्लिमानी निज़ाम है। ये वफाकी क्या है और पार्लिमानी क्या है, आइए पहले इसका जायज़ा ले लें। डियर स्टूडेंट्स, वफाक एक ऐसा निज़ाम हुकूमत होता है, वफाकी निज़ाम हुकूमत, जिसमें वफाक या मरकज़ के पास या सेंटर के पास इख्तियारात होते हैं और वो फिर सूबों को या जो उसके अंडर जो यूनिट्स होते हैं उनको इख्तियारात तफवीज़ करता है और सूबे अपने अपने इख्तियारात इस्तेमाल करने में खुद मुख्तार होते हैं। लेकिन यहाँ पे वाज़ेह रहे कि तमाम इख्तियारात नहीं, जो अहम मरकज़ नोयत के मामलात या इख्तियारात होते हैं उनमें मरकज़ ही खुद मुख्तार होता है, वफाक ही या सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो खुद मुख्तार होती है। और बाकी जो सूबाई लेवल के या सूबाई नोयत के जो मामलात होते हैं, जैसा कि मैंने गुज़श्ता लेक्चर में भी पिछले चैप्टर में जिक्र किया था कि तालीम हो गई, सेहत हो गई, ज़राअत हो गई और स्पोर्ट्स हो गई या इससे ऐसे ही मिलते जुलते कोई और जो महकमे हैं, ये तमाम जो सूबाई हुकूमतें होती हैं इनमें खुद मुख्तार होती हैं। इनमें मरकज़ उनके मामलात में अमल दखल नहीं करता, मुदाखलत नहीं करता, सूबों को इन मामलात में खुद मुख्तारी दे दी गई है। तो लेकिन जो दिफा, खारजा, बजट, खालिस्तान, ये जो है ये मरकज़ लेवल के मामलात होते हैं या सेंटर के, या ये वो मामलात हैं जो वफाक ने देखने होते हैं कि दूसरे ममालिक के साथ हमने कैसे ताल्लुकात रखने हैं, दूसरे हमसाया ममालिक के साथ हमारे कैसे ताल्लुकात हों, जो हम इस्लामी ममालिक हैं उनके साथ हमने आगे कैसे चलना है। ये तमाम जो हमारी खारजा पॉलिसी है ये वफाक बनाता है, मरकज़ बनाता है, सूबों का इसमें कोई अमल दखल नहीं होता। तो फिर पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत क्या है, उम्मीद है कि वफाक की आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि अक्सर बच्चे इसी वजह से कंफ्यूज होते हैं ना कि समझ नहीं आया, ये वफाकी रटा लगा रहे होते हैं कि पाकिस्तान एक वफाकी पार्लिमानी हुकूमत तर्ज़ हुकूमत है, पाकिस्तान एक वफाकी पार्लिमानी तर्ज़ हुकूमत है। इस लाइन को रटा तो बड़ा अच्छा लगाएंगे, लेकिन एक्चुअली वफाकी और पार्लिमानी है क्या। तो उम्मीद करती हूँ कि वफाकी हुकूमत की तो समझ आ गई है। अब आइए देखते हैं कि पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत क्या है। डियर स्टूडेंट्स, पार्लिमानी निज़ाम, पार्लिमान कहते हैं पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट विच मीन 2 हाउसेस, जो कि 2 ऐवानों पर मुश्तमिल होती है। नंबर 1 नेशनल असम्बली, नंबर 2 सेनेट। नेशनल असम्बली को उर्दू में कौमी असम्बली भी कहते हैं, इसको ऐवान ज़ेरी भी कहा जाता है, और इसी तरह जो दूसरा ऐवान है सेनेट, उसको ऐवान बाला भी कहा जाता है। अब पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत से क्या मुराद है? पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत से मुराद ऐसा तर्ज़ हुकूमत, ऐसा निज़ाम हुकूमत जहाँ पर इख्तियारात पार्लियामेंट के पास हों, पार्लिमान के पास हों। ज़िया-उल हक़ का जब दौर हुकूमत आया था तो 8वीं तरमीम करके मुत्तफ़िक़ा तौर पे तमाम सियासी जमातों ने इस पर रज़ामंदी का इज़हार किया था। तो पार्लियामेंट का पाकिस्तान में नाम तब्दील करके मजलिस शूरा का नाम दे दिया गया था। ये
ज़िया के दौर में हुआ था, शायद 1983 या 1985 में ये हुआ था। तो डियर स्टूडेंट्स, अब पार्लिमानी निज़ाम तो समझ आया कि जहाँ पे पार्लियामेंट के पास इख्तियारात होते हैं। अब देखना ये है कि ये पार्लियामेंट क्या होती है, ठीक है। तो अभी मैंने जिक्र किया कि 2 ऐवानों पर मुश्तमिल होती है। पहला ऐवान ऐवान ज़ेरी या नेशनल असम्बली या कौमी असम्बली, और दूसरा सेनेट या ऐवान बाला। आइए पहले देखते हैं कि पार्लियामेंट का पहला ऐवान या ऐवान जो ज़ेरी है ये क्या है। डियर स्टूडेंट्स, पार्लिमानी निज़ाम में जो चीफ़ एग्जेक्टिव होता है वो वज़ीर आज़म होता है, ठीक है। तो पार्लियामेंट में या जो पार्लियामेंट का जो पहला ऐवान नेशनल असम्बली जिसका अभी मैं जिक्र करने जा रही हूँ, इसमें वज़ीर आज़म तो चीफ़ एग्जेक्टिव हो गया, इंतज़ामिया का सरबराह हो गया। अब ये देखना है वज़ीर आज़म आया कहाँ से और जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं वो कहाँ से आए। आप सब जानते हैं कि हर 5 साल के बाद इंतखाबात होते हैं अगर असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी कर लें। पहले भी तोड़ी जा सकती हैं, या अगर असम्बली अपने काम सही नहीं कर रही तो उसको पहले भी असम्बलियाँ बर्खास्त की जा सकती हैं, तोड़ी जा सकती हैं। लेकिन अगर असम्बली जो उसका एक आइनी मुद्दत बता दी गई वो 5 साल है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल के बाद हर सूरत इंतखाबात होंगे। अब इस 5 साल के बाद जब इलेक्शंस होते हैं तो अवाम अपने अपने हलके से एक MNA MPA मुंतखब करती है। लेकिन इलेक्शंस के दिनों में आपके घरों में भी कोई ना कोई सियासी कोई आते हैं अरकान का रहनुमा जो कि वोट मांगने आते हैं अपनी अपनी पार्टी के लिए, या आज़ादाना तौर पर भी वो इलेक्शन पे खड़े हो सकते हैं। तो अपने अपने हलके से MNA और इसी तरह MPA बनकर ऐवानों में जाते हैं। क्योंकि अभी हम कौमी असम्बली का जिक्र कर रहे हैं, ऐवान ज़ेरी का जिक्र कर रहे हैं, तो फ़िलहाल सिर्फ हम MNA या मेंबर ऑफ़ नेशनल असम्बली का जिक्र करेंगे। तो पाकिस्तान के तमाम सूबों से, तमाम हलकों से इलेक्ट होकर नुमाइंदे जब ऐवान ज़ेरी में आते हैं तो जिस पार्टी की अक्सरियत होती है, यानी जिस पार्टी की सबसे ज़्यादा सीटें होती हैं, या यूँ कह लें कि जिस पार्टी के नुमाइंदे सबसे ज़्यादा सीटें जीत कर असम्बली में आए होते हैं, उससे हम कहते हैं कि ये ऐवान ज़ेरी में, कौमी असम्बली में इस वक्त ये अक्सरियती जमात है। अब जमहूरियत में ये होता है कि पार्लिमानी निज़ाम में जो अक्सरियती जमात होती है ना, यानी वो पार्टी जो सबसे ज़्यादा वोट लेके कौमी असम्बली में आई है, उसका जो सरबराह होता है, जो लीडर होता है, उसको बोलते हैं चीफ़ एग्जेक्टिव, या वो कहलाता है प्राइम मिनिस्टर। समझ आ गई ना बात। तो पार्लियामेंट में, कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म कैसे बनता है, वज़ीर आज़म का इंतखाब कैसे होता है, उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आ गई है बात। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो हो गया हुकूमती ढांचा कि पाकिस्तान का हुकूमती ढांचा यानी उसमें वफाकी पार्लिमानी निज़ाम पर वो डिपेंड करता है। उसके बाद अब हमने देखना है कि क्योंकि आपके चैप्टर में वफाकी और सूबाई, बल्कि अब तो मैं तीसरा दर्जा भी इसमें शामिल करूँगी, जो ज़िलेई हुकूमतों वाला भी इसमें आ गया है। अब देखिए, वफाकी हुकूमत आज हम पहले लेक्चर में तफसील से डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम सूबाई इंतज़ामिया का जो ढांचा है उसके बारे में मैं दूसरे लेक्चर में इंशाल्लाह वो लेकर आपके में हाज़िर होंगी। तो आज हमारा सारा फोकस होगा वफाकी इंतज़ामिया के ढांचे। अब वफाकी हुकूमत में यानी जो पार्लियामेंट है उसके 3 शोबे होते हैं। सबसे पहला तो है मुकन्ना यानी कि कानून साज अदारा, वो अदारा जो कानून बनाता है। अब कानून कौन बनाती है? ज़ाहिर है पार्लियामेंट बनाती है। दूसरा इसका जो शोबा है वो है इंतज़ामिया, जिसे आप एडमिनिस्ट्रेशन भी आप कह सकते हैं, जिसे आप गवर्नमेंट भी कह सकते हैं, हुकूमत भी कह सकते हैं। अब गवर्नमेंट का क्या काम होता है कि मुकन्ना के बनाए हुए या कानून साज अदारे के बनाए हुए कवानीन पर अमल दरामद करवाना। बात समझ रहे हैं ना कि पहला पॉइंट, पहली बात क्या, पहला अदारा 3 शोबे यानी वफाकी हुकूमत के पहला शोबा कौन सा है? मुकन्ना, ठीक है, या कानून साज अदारा, जहाँ कानून बनता है यानी पार्लियामेंट, ठीक है। अब पार्लियामेंट में जो कानून बनाते हैं वो कौन बनाते हैं? अरकान पार्लियामेंट बनाते हैं, ठीक है। इसके बारे में भी तफसील से बताते हैं आपको। तो मुकन्ना पहला शोबा जो कानून बना रहा है, और इंतज़ामिया जो उस पर अमल दरामद करवा रहा है दूसरा शोबा। तो तीसरा शोबा अदलिया। अब
عدلیہ کا کیا کام ہے؟ کیونکہ یہاں پر ہمارا عدلیہ سے مراد، کیونکہ ہم وفاقی حکومت کا ڈسکس کر رہے ہیں، تو یہاں پر عدلیہ کا جو اعلیٰ عدالتی ادارہ ہوگا وہ ہوگا سپریم کورٹ. ہم یہاں پر عدلیہ سے مراد. اسی طرح جب صوبائی حکومت کو ڈسکس کریں گے تو وہاں پہ پھر ہائی کورٹ ہوتا ہے جو سب سے بڑا ادارہ ہوتا ہے، وہ ہم اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے. تو عدلیہ نے اب کیا کرنا ہے؟ دیکھیں انتظامیہ اور مقننہ نے تو اپنا کام میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیا کیا کرنا ہے. تیسرا اور اہم شعبہ عدلیہ نے یہ کرنا ہے کہ اس نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا انتظامیہ قانون پر صحیح عمل درآمد کروا رہی ہے، کیا ملک میں ہر چیز قانون کے مطابق ہو رہی ہے، کہیں قانون کی خلاف ورزی تو نہیں ہو رہی. تو عدلیہ نے یہ کرنا ہے کہ جہاں پر قانون کی خلاف ورزی ہوگی تو عدلیہ نے ان لوگوں کے یا اس ادارے یا اس کے خلاف، افراد بھی ایک فرد بھی ہو سکتا ہے، افراد بھی ہو سکتے ہیں، کوئی تنظیم یا کوئی ادارہ بھی ہو سکتا ہے، تو ان کے خلاف کارروائی کر سکتی ہے، ان کو سزا سنا سکتی ہے. یہ کام ہو گیا عدلیہ کا. تو یہ تو ہو گیا یہ تینوں شعبے، مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ. پارلیمنٹ کا تو آپ کو ابھی سمجھ آ گیا، بتا دیا کہ پارلیمنٹ 2 ایوانوں پر مشتمل ہوتی ہے، 2 ہاؤسز پر مشتمل ہوتی ہے، ایک ایوان بالا اور ایک ایوان زیر. اب سوال جو میرے ذہن میں پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آخر 2 ایوان ہی کیوں بنائے؟ ایک ایوان بھی تو کافی تھا، ایک ایوان بھی تو کام کر رہا تھا، تو پھر 2 ایوانوں کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ڈیئر اسٹوڈنٹس، بات کو ذرا سمجھیے، توجہ سے سنیں. آپ جانتے ہیں کہ قومی اسمبلی کے اراکین کی کل تعداد ہے 342. اب قومی اسمبلی میں جو طریقہ انتخاب ہے وہاں پر دیکھا جاتا ہے آبادی کے لحاظ سے، یعنی جو صوبہ آبادی کے لحاظ سے جہاں پر زیادہ آبادی ہے یا کثرت آبادی والا صوبہ، ان کے پاس سیٹوں کی تعداد زیادہ ہوگی، ان کے قومی اسمبلی میں اراکین کی تعداد زیادہ ہوگی. تو اس طرح سے تو پھر پنجاب کے 10 کروڑ سے بھی آبادی تجاوز کر چکی ہے، تو آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ تو پھر پنجاب ہوا. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر اگر آبادی کے لحاظ سے دیکھنا ہے تو نمبر آف سیٹس جو ہوں گی سب سے زیادہ ہوں گی پنجاب کے پاس، پھر دوسرے نمبر پہ سندھ ہے، پھر KPK اور آخر میں بلوچستان آتا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس طرح تو پھر اگر پنجاب کے نمائندے زیادہ ہوں گے تو پھر باقی صوبے، ذرا بات توجہ سے سنیں کہ پنجاب تو اسی طرح وہی کردار ہوگا جو گاؤں کے چودھری کا ہوتا ہے یا ایک جو بڑے بھائی کا یا ایک امیر بھائی کا ہوتا ہے. تو وہ تو پھر اپنی مرضی کا جب بھی اسمبلی میں کوئی بل پیش کیا جائے گا تو اگر اس بل میں پنجاب کو اپنا فائدہ نظر آئے گا اور باقی صوبوں کا اس میں اگر کوئی نقصان ہوگا تو پنجاب تو ظاہر ہے اپنی مرضی سے وہ بل پاس کروا لے گا، تو پھر باقی صوبے تو پھر ڈپرائیو فیل کریں گے، احساس محرومی کا شکار ہو جائیں گے. تو یہ تو کوئی اچھا مثبت تاثر نہیں جائے گا. تو اس طرح سے تو پھر وہ سمجھیں گے کہ پنجاب تو پھر اپنی مرضی سے وہ گاؤں کا چودھری بن کے کچھ بھی اپنی بات منوا سکتا ہے. تو یہ بات جو تھی یہ درست نہ تھی، لہٰذا ضرورت پیش آئی 2 ایوانوں کی کہ 2 ایوان ہوں تاکہ کسی بھی صوبے کے اندر احساس محرومی پیدا نہ ہو. اب 2 ایوانوں میں کیسے جو ہے نمائندگی ہوگی، تو کس طرح سے وہ بیلنس رکھ پائیں گے کہ کوئی بھی صوبہ کسی بھی بل کو اپنی اگر اس میں اس کا فائدہ ہے اپنے مفاد کے لیے اس بل کو منظور نہ کروا سکے، پاس نہ کروا سکے. دیکھیں اب ہم پہلے تو دیکھتے ہیں کہ آپ کی کتاب میں جو صفحہ نمبر 68 میں جو تعداد بتائی گئی ہے قومی اسمبلی کی، جیسا میں نے ذکر کیا کہ کل ارکان تو ہیں 342. اس میں جو پنجاب کی نمبر آف سیٹس ہیں وہ ہیں 148. پھر سندھ کا میں نے بتایا کہ آبادی کے لحاظ سے دوسرا بڑا صوبہ ہے، تو اس کی سیٹس بنتی ہیں قومی اسمبلی میں 61، KPK 35، بلوچستان کی 14، اسلام آباد کیپٹل کی 2 اور قبائلی علاقہ جات کی یا ٹرائبل ایریاز کی 12 ہیں، اور خواتین کی 60 مخصوص نشستیں. اب یہ 60 نشستوں پہ لازماً خواتین ہی نے الیکٹ ہونا ہے، اس پہ کوئی اور نہیں آ سکتا یہ مخصوص نشست. اب ہونا کیسے ہے کہ صوبائی اسمبلیاں یعنی کہ صوبائی اسمبلیوں میں اب ظاہر ہے جس پارٹی کے زیادہ ممبرس الیکٹ ہو کے جائیں گے تو ہر صوبائی اسمبلی نے اپنے جو ہے جو ان کی پارٹی کے نمائندے جتنے جیت کے آئیں گے اسمبلی میں، تو ہر پارٹی کے اپنی خواتین کی مخصوص نشستوں پہ اپنی خواتین کو قومی اسمبلی میں بھیجیں گے. اب ترتیب کیا ہوگی؟ اسی طرح آبادی کے تناسب کے لحاظ سے پنجاب کی سب سے زیادہ، سندھ کی اس کے بعد، پھر KPK اور پھر بلوچستان
تو پنجاب کی جو نمبر آف سیٹس بنیں گی وہ بنے گی 35 خواتین کی، یعنی ان نشستوں پہ خواتین ہی نے آنا ہے اسمبلی میں. پنجاب اسمبلی میں جتنی بھی وہ جو پارٹی بھی زیادہ اسٹیٹ میں ہوگی تو وہ اپنی زیادہ نشستیں ان کی خواتین آ سکتی ہیں نیشنل اسمبلی میں. یہاں تک سمجھ آئی ہے. اس کے بعد ہے سندھ کی 14 سرحد یا کے پی کے موجودہ اس کی 8 اور بلوچستان کی 3 نشستیں ہیں. یہ ٹوٹل ملا کے بن گئیں 60. تو ان 60 نشستوں پر خواتین الیکٹ ہو کر نیشنل اسمبلی میں آئیں گی. 10 نشستیں ہو جاتی ہیں اقلیتوں کی، ٹھیک ہے، یعنی مائنورٹیز کی، نان مسلم جتنے بھی پاکستان میں ہیں 10 ان کے لیے فکس کر دی گئی. تو اب یہ ٹوٹل جب آپ ان کو آپ کاؤنٹ کریں گے تو یہ بن جاتی ہیں 342 نشستیں قومی اسمبلی کی، جس پر جو ہے تناسب نمائندگی کیسے ہے آبادی کے لحاظ سے میں ابھی ذکر کر چکی ہوں. تو سب سے زیادہ نمبر آف سیٹس کس صوبے کی ہوں گی؟ جی ہاں بالکل، پنجاب کی. ٹھیک ہے. تو دوسرا ایوان ہے سینٹ. اب سینٹ میں یہ طریقہ نہیں ہے کہ جس صوبے کی آبادی زیادہ ہے وہاں پر کے زیادہ نمائندے قومی اسمبلی میں آئیں گے. سینٹ میں دی جاتی ہے ایکول ریپریزنٹیشن، ٹھیک ہے، مساوی نمائندگی کی بنیاد پر. 22 ایک صوبے کی ہیں، 22 پنجاب میں سے ہیں تو 22 ہی سندھ میں سے ہوں گی، 22 ہی بلوچستان میں سے، 22 ہی کے پی کے سے. ٹھیک ہے. تو سینٹ میں جو نمبر آف سیٹس ہیں وہ ہیں 104 یا 104 سیٹیں ہیں. کل تعداد برابر نمائندگی دی گئی ہے 22 ہر صوبے میں سے. اور اس میں جو ٹیکنوکریٹ اور خواتین اسلام آباد سے بھی 4 اور ایک عالم دین اور ایک عورت قبائلی علاقے سے 8 اقلیتی 4 ارکان کا انتخاب جو ہے وہ اس میں ہوتا ہے. اب اس میں ہر 6 سال کے بعد جو ہے، یعنی ہر 3 سال کے بعد جو 1/3 جو ہے اراکین ریٹائر ہو جاتے ہیں ہر 3 سال کے بعد، اور ان کی جگہ پہ آٹومیٹکلی نیو الیکٹ ہو کے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ تو ہو گئی قومی اسمبلی کی اور سینٹ کی. اس طرح سے اس سے ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ ہوگا کہ جو ایک احساس محرومی پایا جاتا تھا نا یہ چھوٹے صوبوں میں، وہ ختم ہو گیا. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہاں تک بات سمجھ آ گئی ہے. ابھی تک ہم نے کیا کیا ڈسکس کر لیا کہ حکومتی ڈھانچہ، وفاقی پارلیمانی نظام، اس کے بعد پھر جو پارلیمنٹ ہے وہ کیا، اور پھر چیف ایگزیکٹو یعنی وزیر اعظم کے بارے میں اور ان کے اختیارات کے بارے میں بھی. اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا حکومت کے یا اس کے آگے پارلیمنٹ کے شعبے کتنے ہیں. وہ 3 ہیں: مقننہ، انتظامیہ، عدلیہ. عدلیہ کا کیا کام ہے؟ قوانین کی توضیح و تشریح کرنا، دیکھنا کہ کوئی اگر قانون پہ صحیح عمل درآمد نہیں ہو رہا تو اس کے خلاف کارروائی کرے. انتظامیہ نے کیا کرنا تھا؟ عمل درآمد کروانا تھا قانون پہ. اور سب سے بڑا ادارہ پہلا شعبہ وہ ہے کہ جو قانون بناتا ہے جو کہ مقننہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو مقننہ، انتظامیہ، عدلیہ، یہ تینوں حکومتی شعبے ہو گئے. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ پارلیمنٹ کے 2 ایوان، قومی اسمبلی اور سینٹ، کس طرح سے یعنی ان پر طریقہ انتخاب کیسے ہوتا ہے، اور نمائندگی کس طرح سے صوبوں کے جو ہے نمائندے کیسے الیکٹ ہو کر ان دونوں ایوانوں میں آتے ہیں. پھر ہوتا ہے کہ اس کے بعد ہم دیکھیں گے اختیارات پارلیمنٹ کے جو ہیں. اس کے اختیارات، آپ کا سوال بھی ہے یہ تفصیلی سوال، پارلیمنٹ کے 5 اہم جو ہیں آپ نے اس کے فرائض کے بارے میں آپ نے نوٹ لکھنا ہے. تو آئیے اب جائزہ لیتے ہیں کہ ان کے آگے کیا اختیارات ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، پارلیمنٹ کے اختیارات میں سب سے پہلا پوائنٹ ہے قانون سازی. ڈیئر اسٹوڈنٹس، پارلیمنٹ کا کے پاس یہ رائٹ ہے، اس کا یہ استحقاق ہے، اس کا یہ پریویلیج ہے کہ وہ قانون بنائے. اور پھر جو بھی وہ قانون بنائے گی پھر حکومت کا کام ہے کہ اس پر عمل درآمد کروائے. یہ کام حکومت نے کرنا ہے. اور اگر حکومت یا اس کا کوئی ادارہ اس پر صحیح سے عمل نہیں کر رہا یا اس کو عمل درآمد نہیں کروا رہا ٹھیک سے، تو یہ عدلیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو چیک کرے، اس کو دیکھے اور ایسے شخص یا ادارے کے خلاف کارروائی کرے جو قانون کو صحیح طریقے سے امپلیمنٹ نہیں کر رہا، عمل درآمد نہیں کر رہا. اس کے بعد آتا ہے جی انتظامیہ کی نگرانی. دیکھیں ڈیئر اسٹوڈنٹس، پارلیمنٹ کا کام انتظامیہ کی نگرانی کرنا بھی ہے، یعنی کہ گورنمنٹ کی نگرانی کرنا کہ گورنمنٹ، اس کے وزراء، اس کے جو مشیر ہیں، کیا وہ ٹھیک طریقے سے کام کر رہے ہیں، کیا وہ کسی بدعنوانی میں تو ملوث نہیں ہیں. تو یہ کام کا چیک رکھنا ارکان پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہے، خواہ ان کا تعلق حکومت سے ہے یا اپوزیشن سے ہے. تو پارلیمنٹ میں بے شک قومی اسمبلی یا سینٹ کے اراکین اٹھ کے کوئی بھی حکومتی وزراء سے، کسی حکومتی وزیر سے
اس کے شعبے سے متعلق کوئی بھی سوال پوچھ سکتا ہے، اور یہ وہ وزیر اس وقت پابند ہوگا، اس کی وضاحت اس کو دینی پڑے گی۔ یہی تو جمہوریت کا حسن ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہے مالیاتی اختیارات۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے پاس تمام اختیارات ہیں، لیکن جب مالیات یا بجٹ کی بات آتی ہے تو بجٹ کے اختیارات صرف قومی اسمبلی کے پاس ہیں، ایوان زیری کے پاس۔ ایوان بالا یا سینٹ کا اس سے کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ تو یہ ٹوٹل ایوان زیری کے یہ معاملات ہیں کہ بجٹ کو دیکھنا۔ بجٹ ہوتا کیا ہے؟ سال کا پورے کا تخمینہ لگانا کہ ہم نے سال میں کتنی ہماری آمدنی ہے، کتنا ہم نے خرچہ کرنا ہے، وہ سارا ایک اعداد و شمار رکھ لیا جاتا ہے، رقم رکھ لی جاتی ہے کہ اتنی ہماری رقم ہے اور اس میں ہم نے یہ اخراجات کرنے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں یہ بجٹ ہے۔ اس کے بعد ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس عدالتی اختیارات۔ جیسا ہم نے پچھلے لیکچر میں تو پڑھا تھا کہ عدالت کے حکومتی معاملات سے مداخلت نہیں ہوگی، عدالت آزاد ہوگی، لیکن یہاں پہ عدالتی اختیارات سے مراد یہ اختیارات نہیں ہیں کہ حکومت عدالتی ان کے فیصلوں میں مداخلت کرے، نہیں، ہرگز نہیں۔ یہاں عدالتی اختیارات سے مراد یہ ہیں کہ پارلیمنٹ کا یہ فرض ہے، یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ عدالتوں کے ججوں کی کتنی تعداد ہے، ان کا کتنا، ان کی وہ جو سروسز ہیں، ان کا کیا، ان کو پیکیجز وغیرہ جو بھی ان کے الاؤنسز وغیرہ ہر چیز سے ریلیٹڈ، ججوں کی تعداد سے لے کے ان کے جو بھی ان کو الاؤنسز یا جو بھی پیکیجز ملتے ہیں، ان تمام کا حساب کتاب لگانا، ان تمام پر کے بارے میں فیصلہ کرنا، یہ پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے انتخابی اختیارات، 5واں نقطہ۔ اب انتخابی اختیارات میں کیسے؟ الیکشن تو ہم نے ذکر کر لیا ابھی اس لیکچر کے پہلے حصے میں کہ عوام ڈائریکٹ اپنا نمائندہ منتخب کرتی ہے، نمائندوں کو بھیجتی ہے پھر قومی اسمبلی میں۔ یہاں پر یہ بھی وضاحت کر دوں کہ یہ صرف قومی اسمبلی میں آتے ہیں، ڈائریکٹ براہ راست طریقہ انتخاب سے منتخب ہو کے، جہاں جس میں عوام ووٹ دے کے بھیجتی ہے اپنے نمائندے۔ جب سینٹ کی بات آئے گی تو سینٹ میں عوام براہ راست منتخب نہیں کرتی نمائندے۔ سینٹ میں یہ ہوتا ہے کہ جو صوبائی اسمبلی ہے نا، جیسے سندھ کی صوبائی اسمبلی، پنجاب، کے پی کے اور بلوچستان، وہ تمام صوبائی اسمبلیوں کے میں جس پارٹی کی جتنی زیادہ اراکین ہوں گے، جتنی زیادہ سیٹیں ہوں گی، وہ اپنی ان سیٹوں کی بیس پہ اپنے اپنے صوبے سے 22 اراکین سینیٹرز منتخب کر کے بھیج دیتے ہیں۔ تو لہٰذا صوبے میں جتنی جس جماعت کی اراکین زیادہ ہوں گے صوبائی اسمبلیوں میں، تو اسی پارٹی کے زیادہ سینیٹرز ہوں گے، لیکن ہر صوبے میں سے 22۔ یہ بات آپ کو میں وضاحت کرنا چاہ رہی تھی تاکہ جو ایک کوئی ابہام نہ رہے کہ ان کو ڈائریکٹ عوام منتخب نہیں کرتی۔ اب ہم دوبارہ اس ٹاپک کی طرف ہی آتے ہیں کہ انتخابی اختیارات سے کیا مراد ہے۔ پارلیمنٹ کے پاس کون سے انتخابی اختیارات ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس؟ پارلیمنٹ کے پاس صدر کا انتخاب، پارلیمنٹ کے دونوں ایوان مل کے کرتے ہیں، پھر وزیر اعظم کا انتخاب، یعنی اکثریتی پارٹی کا نمائندہ جیت کے تو آ گیا، جو اکثریتی پارٹی کا لیڈر ہوگا، جیسے مسلم لیگ نواز کے لیڈر میاں نواز شریف تھے، اور پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر میاں عمران احمد خان نیازی صاحب ہیں۔ تو اب یہ کیونکہ اپنی پارٹیز کے لیڈر ہیں، تو ان کی پارٹی کی اکثریت جو ایم این اے بن کے آتی ہے جب پارلیمنٹ میں، انہوں نے اپنے اپنے لیڈر آف دا ہاؤس ان کو ووٹ دیا، اور اس کے بعد انتخاب ہوتا ہے جو کہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کی نگرانی میں کروایا جاتا ہے۔ پارلیمنٹ کے تمام اراکین اس میں انتخاب میں شرکت کرتے ہیں، ووٹ ڈالتے ہیں۔ اس کے بعد جس پارٹی کی اکثریت زیادہ ووٹ آ جاتے ہیں وہ پھر وزیر اعظم بن جاتا ہے۔ اسی طرح اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب کا حق بھی پارلیمنٹ کے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر سینٹ کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب کا سینٹ کے پاس ہے، یعنی قومی اسمبلی کے پاس قومی اسمبلی کے اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کا، اور سینٹ کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا سینٹ کے پاس ہے۔ تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ انتخابی اختیارات بھی حاصل ہیں پارلیمنٹ کو، مجلس شورا۔ آخری پوائنٹ اس میں آئین میں ترمیم۔ آئین مجلس شورا میں، یعنی کہ آپ کو پتہ ہے کہ پارلیمنٹ ایک قانون ساز ادارہ ہے، پارلیمنٹ قانون بناتی بھی ہے، پھر اس پر امپلیمنٹ بھی کرواتی ہے، اس پہ عمل درآمد بھی کرواتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پارلیمنٹ نے نہ صرف آئین بناتی ہے بلکہ جو موجودہ آئین ہے اس میں امینڈمنٹ بھی کر سکتی ہے، ترمیم بھی کر سکتی ہے، چینج کر سکتی ہے، لیکن اس کے لیے 2/3 اکثریت کا ہونا ضروری ہے۔ یعنی مطلب اگر سادہ قانون میں نے بتایا کہ اگر اراکین میں 100 میں سے اگر 51 ووٹ بھی آ جاتے ہیں، ایک مثال دے رہی ہوں کہ یعنی آدھی عوام اگر اس کے حق میں بل کے حق میں ووٹ دے دیتے ہیں تو وہ مسودہ قانون بن جاتا ہے،
लेकिन जब आइन में तरमीम करनी है तो 2/3 ऐवान की अक्सरियत की मंजूरी होना लाजमी है और दोनों ऐवान मुश्तरका यानी ऐवान बाला भी और ऐवान ज़ेरी भी दोनों मुश्तरका ये बिल पास करते हैं, ये फिर आइन में तरमीम हो सकती है। डियर स्टूडेंट्स, मैं एक यहाँ पे वजाहत करना चाहती हूँ। अक्सर स्टूडेंट्स सवाल पूछते हैं कि आइन में और कानून में क्या फ़र्क है। तो बात को ज़रा समझिए, तवज्जो से सुने कि जो आवाम के लिए बनता है, ठीक है, कि आवाम ने जिस पर अमल करना है, आवाम को पता हो कि इसमें क्या सही है, क्या गलत है, क्या जायज़ है, क्या नाजायज़ है, तो वो होता है कानून। लेकिन जो बनता है रियासती यानी रियासत के लिए, रियासती अदारों के लिए, कितने अदारे बनाने हैं, अदारों ने किस तरह काम करना है, पार्लियामेंट, अदलिया, मुकन्ना इंतज़ामिया, ये तमाम अदारे, फ़ौज, इन अदारों में कैसे काम करना है आइन के अंदर रहते हुए, तो ये काम है आइन का। रियासती अदारों को कैसे चलाना है, कैसे, तो आइन की हैसियत है सुपीरियर। इसी तरह जैसे एक बाप की और बेटे की, तो कानून समझ लें बेटा है, आइन बाप है, ठीक है। तो आइन ने बताना है कि किस तरह से अदारों ने कैसे काम करना है, कैसे चलना है, कितने अदारे होने चाहिए, और कानून ने क्या करना है, अवाम को कानून पे अमल दरामद करना है। जो उसकी खिलाफवर्जी करेगा तो फिर अदलिया उसको सज़ा देती है। तो कानून की हैसियत छोटे की है और आइन की हैसियत सुपीरियर है, ज़्यादा की है, बड़े की है। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक समझ आ गया है। दूसरा इसका पार्ट है वफाकी इंतज़ामिया। इसमें जो पॉइंट्स अभी हम डिस्कस करेंगे उसमें है सदर का सेक्रेटेरिएट, वज़ीर आज़म का सेक्रेटेरिएट, फिर मरकज़ी सेक्रेटेरिएट है, वजारत है, डिवीज़न है, मुंसलिका महकमा है और मातहत दफ्तर, और 8वां और आखिरी पॉइंट है खुद मुख्तार और नीम खुद मुख्तार अदारे। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले है सदर का सेक्रेटेरिएट, क्योंकि ज़ाहिरी बात है वफाकी दारुल इस्लामाबाद है, तो वफाक में सदर का सेक्रेटेरिएट भी इस्लामाबाद में ही होगा। तो सदर पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम काम करता है और वज़ीर आज़म के सेक्रेटेरिएट और मरकज़ी सेक्रेटेरिएट से रब्ता रखता है, उनकी निगरानी करता है और उनको उनसे इत्तलात वसूल करता है और उनको हदायत भी जारी करता है। उसके बाद आ जाता है वज़ीर आज़म का सेक्रेटेरिएट। आप सबको मैं अभी पढ़ा चुकी हूँ कि वज़ीर आज़म चीफ़ एग्जेक्टिव होता है, इंतज़ामिया का सरबराह होता है। ये स्टूडेंट, इसकी मिसाल इसी तरह है कि जैसे घर में जो अगर आप देखें ना, किसी भी घर में जो बाहर नेम प्लेट लगी होती है वो किसके नाम की लगी होती है, वालिद के नाम की। और घर में जो सारे मामलात होते हैं कि घर में क्या ग्रोसरी करनी है, कैसे सेटिंग करनी है, क्या जो स्वीपर है मेड को उसको क्या तनख्वाह देनी है, उससे क्या सफाई करवानी है, आज घर में क्या पकाना है, घर के तमाम यानी छोटे छोटे मामलात से लेके बड़े बड़े सारे घर के जो इंतज़ामी अमूर होते हैं वो कौन संभालती है, खातून खाना संभालती हैं। तो इसी तरह आप ये समझ लें कि घर के बाहर जो पट्टी है, बाहर वालों के लिए जो सरबराह है वो कौन है, फादर, और घर के अंदर सरबराह कौन है, मदर। समझ रहे हैं ना बात आप। तो आप इसको इसी तरह समझेंगे कि मुल्क का जो आइनी सरबराह होता है ना, जो वो होता है सदर, ठीक है। तो जो इंतज़ामी सरबराह है जिसने सारा इंतज़ामी मामला देखने हैं, हुकूमत चलानी है, तो हुकूमती सरबराह कौन होता है, वज़ीर आज़म। तो वज़ीर आज़म चीफ़ एग्जेक्टिव होता है, इंतज़ामिया का सबसे बड़ा सरबराह होता है। तो वज़ीर आज़म जो तमाम इंतज़ामी दफातर की निगरानी करता है, वफाकी हुकूमत के इंतज़ामी अमूर का ज़िम्मेदार होता है और उसका सरबराह होता है। और वफाकी काबीना में चेंजेस भी कर सकता है, जो इसके मिनिस्टर्स होते हैं उनको किसको कौन सी मिनिस्ट्री देनी है, कहाँ रखना है, ये सारा काम वज़ीर आज़म का है, ये सारी उसकी ड्यूटीज़ हैं, उसकी ज़िम्मेदारियाँ हैं। और ये अपनी कारकर्दगी पर वज़ीर आज़म और उसकी जो काबीना है, उसके जो मिनिस्टर्स होते हैं वो पार्लियामेंट के सामने जवाबदेह भी होते हैं। तीसरा है जी मरकज़ी सेक्रेटेरिएट, जिसको आप सेंट्रल सेक्रेटेरिएट भी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसमें जितने भी जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, जितनी भी जो डिवीज़न्स हैं या वजारतें हैं, वो सब इसके अंडर आती हैं। ये उनकी सुपरविज़न करता है, ठीक है। जैसे कि मिसाल के तौर पे तालीम का महकमा है, सेहत का महकमा है, स्पोर्ट्स का है, ज़राअत का है, या कोई भी ऐसा शोबा है तो उसकी तमाम खुराक का शोबा है, तो उन तमाम की जो सुपरविज़न करना, उनकी निगरानी करना, ये मरकज़ी सेक्रेटेरिएट का काम होता है। उसके बाद आ जाती है वजारत। वजारत एक या एक से ज़्यादा डिवीज़नों पर मुश्तमिल होती है।
وفاقی جو وزیر ہوتا ہے یہ وزیر اعظم کی صوابدید پر ہوتا ہے کہ وہ کس کو، یعنی جو بھی پارلیمنٹ کے اراکین ہوتے ہیں نا، جو ایم این ایز ہوتے ہیں، جو حکومتی پارٹی میں ہوتے ہیں، اب وزیر اعظم کی مرضی ہوتی ہے کہ ان ایم این ایز میں سے وہ جس کو چاہے منسٹر بنا لے، جس کو چاہے نہ بنائے، اور جس کو چاہے تعلیم کا وزارت دے دے، جس کو چاہے صحت کا شعبہ دے دے، جس کو چاہے وزیر خارجہ بنا دے، جس کو چاہے وزیر ریلوے بنا دے، جس کو چاہے وزیر دفاع بنا دے، جس کو چاہے وزیر داخلہ بنا دے، یعنی کہ یہ سارا وزیر اعظم کی مرضی پر ہے، اس پر وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ وہ ان کی کارکردگی پر، اب وزیر اعظم اپنی اور اپنی کابینہ کی کارکردگی پر پارلیمنٹ کو جواب دہ ضرور ہے۔ تو یہ تمام وزارتیں بنانا وزیر اعظم کا کام ہے، اور وفاقی وزیر وزارت وزیر اعظم کے درمیان رابطے کا کام کرتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جو وزارت ہوتی ہے نا، اس کا سیاسی سربراہ ہوتا ہے وفاقی وزیر، میں نے ابھی بتایا۔ تو جو وفاقی وزیر سیاسی سربراہ ہوتا ہے، تو انتظامی سربراہ کون ہوتا ہے؟ انتظامی سربراہ بولتے ہیں سیکریٹری جو کہ گریڈ 22 کا آفیسر ہوتا ہے، وہ وزارت کا سیاسی سربراہ ہوتا ہے۔ اس کا حکومت کے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وزارت تو تب تک ہے نا جب تک کہ جس پارٹی کی حکومت ہے تو اس کا وزیر بھی رہے گا۔ جیسے ہی پارٹی کی حکومت چلے گی تو جب نئی حکومت دوسری پارٹی کی آئے گی تو اس کے وزیر آئیں گے۔ مثال کے طور پہ ابھی مسلم لیگ نواز کی حکومت تھی تو ان کی پارٹی کے منسٹرز تھے۔ اب اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی مرکز میں حکومت ہے تو ان کی پارٹی کے منسٹرز ہیں، ٹھیک ہے نا، بات سمجھ رہے ہیں آپ۔ تو اسی طرح جو انتظامی سربراہ ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، وفاقی وزیر یعنی جس کے پاس وزارت ہے جو سیاسی سربراہ ہوتا ہے، اور انتظامی سربراہ سیکریٹری گریڈ 22 کا افسر، حکومت کے آنے جانے سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے ڈویژنز۔ وزارت اور ڈویژن میں فرق کیا ہے؟ یہ اکثر آپ کو سوال بھی آ جاتا ہے، مختصر سوال، تو پہلے تو اس کا فرق دیکھ لیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، وزارت کے یہ وہ ڈویژن نہیں ہے جو آپ کہتے ہیں نا، ملتان ڈویژن، لاہور ڈویژن، ساہیوال ڈویژن۔ تو جس طرح ہم نے لیکچر کے شروع میں ایک پارلر اور ایک ڈھانچہ، دو ورڈ ایسے آ گئے تھے کہ جو وہ ڈھانچہ اور پارلر نہیں ہے جو آپ روٹین میں آپ جو ورڈ آپ نے سنے ہوں گے اور استعمال کرتے ہیں، جب آپ سیاست کو پڑھیں گے نا، حکومت کو، تو پھر یہاں پہ اس سے مراد مختلف ہے۔ تو اسی طرح یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے نا ڈویژن، تو یہاں پہ ڈویژنوں سے مراد وہ ڈویژنیں نہیں ہیں، ملتان ڈویژن، لاہور ڈویژن اور ساہیوال ڈویژن یا اکاڑا ڈویژن یا فلاں ڈی جی خان ڈویژن۔ تو یہاں پہ ڈویژن سے مراد ہے جو وزارت کے انڈر ہوتی ہے۔ یہ اسٹوڈنٹس بات کو ذرا توجہ سے سنیں۔ وزارت جو ہے نا، جیسے فرض کر لیں ہم تعلیم ہی کا وزارتی میں مثال دے دیتی ہوں۔ اب محکمہ تعلیم کے کتنے کام ہوتے ہیں، کتنے شعبے ہوتے ہیں آگے، جیسے کہ پرائمری تعلیم کا شعبہ ہے، پھر سیکنڈری تعلیم کا ہے، یونیورسٹیز کی تعلیم کا الگ سے ہے، ووکیشنل کا، ٹیکنیکل کا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سارے شعبے ہوتے ہیں، پروفیشنل ایجوکیشن۔ تو ان شعبوں کو آگے ڈویژنوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ جو وزارت جتنی بڑی ہوگی اس کی آگے اتنی ہی زیادہ ڈویژنز ہوں گی۔ امید ہے کہ سمجھ آگے یہ پوائنٹ آپ نے پک کر لیا ہے کہ وزارت جو ہے وہ کل ہے، ڈویژنز اس کی آگے پارٹس ہیں، یعنی کہ جو وفاقی وزیر ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے وزارت یعنی اپنی کا سربراہ، لیکن جو وزیر مملکت ہوتا ہے نا، وہ ڈویژن کا سربراہ ہوتا ہے، اس کو جو ڈویژن سونپ دی جائے۔ مثلاً کھیل ہے، کرکٹ کا الگ سے آپ شعبہ بنا دیں، ہاکی کا ایک الگ سے فیڈریشن بنا دیں، اسکواش کا الگ سے بنا دیں، پولو کا، تو ہر کے الگ الگ جو محکمے ہوں گے نا اسپورٹس کے، ان کے جو سربراہ ہوں گے وہ ڈویژن، وہ ہوں گے وزیر مملکت، وہ ڈویژنز ہوں گی ان کی، اور اسپورٹس کا وزیر ایک ہی ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں نا بات؟ اسی طرح خوراک کا ہے یا کوئی بھی اور شعبہ ہے۔ صحت کا لے لیں، جس طرح اب آج کل وبا آئی ہوئی ہے کرونا، تو کرونا کا اگر آپ دیکھیں گے تو وہ اس کے لیے الگ سے بنا دی جائے ڈویژن، باقی اگر کارڈیو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے لیے الگ سے بنا دی جائے، کڈنی کا ہے تو یعنی ہر کے شعبے بنا دی جائیں۔ آپ کی جیسے نصاب کس نے بنانا ہے تعلیم کا، ٹھیک ہے نا، کتاب سلیبس اس کے لیے الگ سے بنا دی جائے، ایگزامینیشن سسٹم کے لیے الگ سے، پیپر مارکنگ، یعنی ہر کا الگ الگ فیس شیڈول کیا ہے، بلڈنگس کا سارا وہ جو ڈھانچہ سارا اسٹرکچر ہے، ہر کے لیے الگ الگ ڈویژن بنا دی جائے گی۔ میرا خیال ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہے۔ اب یہ بھی بتا دوں کہ جو ڈویژن کا، یعنی میں نے بتایا کہ وزیر مملکت ہوتا ہے نا ڈویژن کا سیاسی سربراہ، تو انتظامی سربراہ وزارت کا ہے سیکریٹری، میں نے بتا دیا۔ تو پھر ڈویژن کا انتظامی سربراہ کون ہوگا؟ ایڈیشنل سیکریٹری گریڈ 21 کا سرکاری افسر ہوتا ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے منسلکہ محکمہ۔ یہ بھی وہی ہے، اس کا کام ہوتا ہے کہ ہر وزارت یا ڈویژن کے ساتھ یہ منسلک ہوتا ہے،
ان کی رہنمائی کرتا ہے، براہ راست بھی اس کا ان سے تعلق ہوتا ہے، اور ان کے لیے پالیسیاں بناتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، ان کو پالیسیوں کا لاگو کرنے کا اختیار جو ہے وہ ان کو مدد کرتا ہے، لیکن پالیسیاں جو لاگو کرتے ہیں وہ وہی کرتے ہیں، انہی کے پاس ہوتا ہے اختیار۔ اس کے بعد 7واں اور 8واں پوائنٹ جلدی سے پڑھ کے پھر آپ سے اللہ حافظ کروں گی، کیونکہ لیکچر کافی لمبا ہو گیا ہے۔ تو ماتحت دفتر ہر منسلکہ محکمے کے کئی اندر ذیلی دفاتر ہوتے ہیں، ماتحت دفاتر ہوتے ہیں، اور ان کے سربراہ ہوتے ہیں ڈائریکٹر اور ایڈمنسٹریٹر، ٹھیک ہے۔ آخری پوائنٹ ہے خود مختار اور نیم خود مختار ادارے۔ میرا تعلق کیونکہ ڈویژنل پبلک اسکول سے ہے، اسی طرح میں اپنے ادارے کی مثال دوں گی کہ یہ ایک سیمی گورنمنٹ ادارہ ہے۔ اسی طرح گورنمنٹ کے بہت سے ایسے ادارے ہوتے ہیں، یعنی کچھ ایسے ادارے ہوتے ہیں جو مکمل حکومت کے پاس ہوتے ہیں، حکومتی ادارے ہوتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں جو کہ سیمی گورنمنٹ ادارے ہوتے ہیں۔ تو سیمی گورنمنٹ ہوتے ہیں ان کا صرف سپرویژن ہوتی ہے گورنمنٹ کے پاس، وہ اپنے مالیات کا، اپنے سارے بجٹ کا، اپنی ہر چیز کا ذمہ دار وہ خود ادارہ خود ہوتا ہے، حساب کتاب اس نے خود رکھنا ہوتا ہے، صرف گورنمنٹ اس کی سپرویژن ہوتی ہے۔ تو یہ ہوتے ہیں ذیلی اور ذیلی ادارے۔ تو امید کرتی ہوں لیکچر آپ نے اچھے سے سنا ہے، توجہ سے سنا ہے، تسلسل سے سنا ہے۔ انشاءاللہ صوبائی حکومتوں کا ڈھانچہ اور ان کے اداروں کے بارے میں لے کر کل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی، اگلا ٹاپک۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں، اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے، اور چینل کے نیچے اگر آپ نے چینل پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو اس کو سبسکرائب بھی کریں، اور ویڈیو کے نیچے کمنٹ ضرور کر دیں۔ اللہ حافظ۔